جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ٹریڈرز، ہیلو کنگ میکر فیملی، کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ابھی تک جس نے ہمارا چینل سبسکرائب یا شیئر نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی کے اپڈیٹس ویڈیوز ملتے رہیں. اس کے علاوہ آج دیکھتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ ویک میں کیا کرے گا اور کون سے ایسے بائنگ سیلنگ ایریاز ہم جہاں سے ہم بائی سیل کر کے اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک دیا گیا، اس کو جوائن کر کے آپ فری کلاسز اور فری سگنل سے بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کون سی ایسی فنڈامنٹل نیوز ہیں جو مارکیٹ پہ افیکٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں جو کہ منڈے 16 سے منڈے ہے، اور منڈے کو کوئی اس طرح کی خاطر نیوز نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیوزڈے ہے، ٹیوزڈے 5:30 بجے کو ریٹیل سیل کا ڈیٹا ہے اور یہ امپیکٹ نیوز ہے، یہ بھی مارکیٹ پہ افیکٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وینسڈے جو کہ ان کلیم کا ڈیٹا ہے تو یہ بھی مارکیٹ پہ افیکٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ تھرسڈے ہے، تھرسڈے کو بھی کوئی اس طرح کی جو ہے یو ایس ڈی کی نیوز نہیں، مارکیٹ ولیٹائل ہو سکتی ہے اور افیکٹ بھی چل رہا ہے. فرائیڈے کو چونکہ مارکیٹ ویسے بھی بہت زیادہ ولیٹائل ہوتی ہے تو یو ایس ڈی کی اس طرح کی کوئی خاطر کا نیوز نہیں ہے جو مارکیٹ پہ افیکٹ کر سکے. تو مارکیٹ وار کی وجہ سے اور باقی ٹیرف کی وجہ سے بہت زیادہ ولیٹائل ہو رہی ہے. نیکسٹ ویک میں بڑی احتیاط سے ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کوائن کوڈکس کی بات کریں تو 3537، 3672 اور 3911 کی پریڈکشن کر رہے ہیں، بولش سائڈ کو ہی دیکھ رہے ہیں. اگر سیمی رپورٹ کی بات کریں تو جو ہے ریٹ کٹس کا جو شرح ہے وہ 96% نو چینج، 3.1% جو ہے وہ چینج کی شرح. تو مینز یہ ہے کہ ریٹ کٹس کی شرح بھی نو چینج ہے. سیوڈ رپورٹ کی بات کریں تو لونگ کے اندر جو ہے وہ 24,000 جو ہیں 2,45,995 جو کانٹریکٹس ہیں یہ ایڈ آن ہوئے ہیں لونگ کے اندر، اور شارٹ کے اندر بھی کانٹریکٹس ایڈ ہوئے ہیں. اور جو چینج کچھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ 900 سم تھنگ جو ہیں وہ یہ مائنس ہوئے ہیں، اور شارٹ کے اندر بھی مائنس ہوئے ہیں. پرسنٹیج 955 سے 59 کی طرف، یہ لانگ کے اندر اور شارٹ کے اندر 14%. ٹھیک ہے گائز. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کمرشل کے اندر بھی 2473 جو کانٹریکٹس ہیں وہ ڈیکریز ہوئے ہیں، شارٹ میں بھی ڈیکریز ہوئے ہیں. چینج اوپن انٹرسٹ کی بات کریں تو 1202% جو ہے نا وہ پلس ہوئے ہیں، اور اس کے 4,17,143 جو ہیں وہ اوپن انٹرسٹ ریٹ. تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں گولڈ اپنی نئی کلاس سے کیسا رہے گا. اب H1 سٹوری کی اگر بات کریں تو H1 سٹوری میں گولڈ جو ہے 44 سے 47 سے یہ جو ریجیکشن کرنے کے بعد مارکیٹ نے ریجیکشن کیا اور وہاں سے نیچے ڈاؤن سائڈ کی طرف ہے، اور ہم نے جو بائنگ ایریاز لگائے تھے تو وہاں سے بائی میں گیا. ابھی نیچے فیئر ویلیو گیپ 3400 پہ پڑا ہوا ہے، اور 3388 پہ بھی ایک فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے. 3376 سے 3386 کے درمیان بھی ایک ڈیمانڈ زون ہے، یہاں سے بھی آپ کو ملتی ہے مارکیٹ، تو آپ یہاں سے بائی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بائی زون جو ہے وہ 3348-60 کا ایریا بھی موجود ہے، تو یہ جی آپ کا بائنگ ایریا موجود ہے، کیونکہ مارکیٹ یہاں سے جو ہے وہ اپ سائڈ کی طرف گئی، اور اس کے بعد ایران پہ اسٹرائک ہوگی اسرائیل کی طرف سے، تو وہاں سے مارکیٹ اور زیادہ اپ سائڈ کی طرف موو کر گئی. تو یہ ہے کہ مارکیٹ کے جتنا بھی ریٹریس کیا ہے تو 2 فیئر ویلیو کا مارکیٹ میں فل اپ کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مارکیٹ نے ابھی 2 فیئر ویلیو گیپ مارکیٹ کے پاس موجود ہیں، تو یہ بھی مارکیٹ یہاں سے فل کر سکتی ہے. یہ فیئر ویلیو گیپ اور مارکیٹ نے جتنا موو کیا ہے اس کا ریٹریسمنٹ 3419 مارکیٹ نے کر لیا ہے، 3412 ابھی باقی ہے، اور 3400 جو ہے وہ
3404 کا ایریا موجود ہے اور 3380 کا ایریا موجود ہے. یہاں سے بھی ہم مارکیٹ آپ کو بائیں میں اپرچونٹی دیکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ H4 سٹوری موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ H4 سٹوری ہے ویکلی فور کاسٹ کے لیے. تو لاسٹ جیسے بھی ہم نے یہ ایرو لگائے تھے تو مارکیٹ نے ایز اٹ از ویسے ہی موو کیا. اب سینیریو یہ ہے کہ مارکیٹ چونکہ 3432 مارکیٹ کا جو لو پوائنٹ ہے نا وہ 3293 ہے. ہائی ہے 3447. سی پی جو ہے وہ مارکیٹ کا 3432 ہے. تو ابھی سنیریو 3432 سے مارکیٹ اگر تھوڑا سا اپ سائڈ کی طرف موو کر رہی ہے 3464 سے اور تھوڑا ریٹریس کرنے کے بعد پھر 3495 سے 99 کے درمیان یہاں پہ اس کو ٹچ کر سکتی ہے. تو یہاں سے سیلنگ اپرچونٹی آپ کو دے سکتی ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں یہاں سے اگر ریجیکشن کرتی ہے جو یہاں پہ کھڑی 3432 سے تھوڑا سا اپ سائڈ کی طرف جانے کے بعد اگر 3400 کی طرف آتی ہے 3400 سے پھر اوپر سائڈ پہ جاتی ہے 3450 سے پھر نیچے اگر ڈاؤن لگاتی ہے یہ ٹرینڈ لائن سے ریجیکشن کرتی ہے 375 سے پھر اپ سائڈ کی طرف جاتی ہے تو یہ ٹرینڈ لائن 3506 اور جو ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہے وہ مارکیٹ کا 3571 اور 3625 بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں سے بھی مارکیٹ اپ سائڈ کی طرف جا سکتی ہے. اگر اس کو بریک کرنے کے بعد ٹرینڈ لائن کو نیچے ڈیمانڈ زون کی طرف جاتی ہے تو ڈیمانڈ زون جو ہے وہ 3334 اور 3316 کا ایریا موجود ہے. تو یہاں سے بھی مارکیٹ آپ کو بائنگ اپرچونٹی دے سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو بریک کرنے کے بعد نیچے 3307 کا ایریا سپورٹ لیول پڑا ہوا ہے. یہاں سے بھی مارکیٹ اگر اس کو بریک کرتی ہے تو 3271 3275 کی طرف مارکیٹ آپ کو مل سکتی ہے. اب مارکیٹ نے جتنا بھی اپ سائڈ کی طرف ریٹریس موو کیا ہے تو اس کا ریٹریسمنٹ لیول جو ہے وہ 3388 61% 50% ہے. 3370 اور 353 جو ہے وہ یہ تین گولڈن لیولز ہیں. یہ بھی آپ کے بائنگ ایریاز ہی ہوں گے. ٹھیک ہے گائز, تو یہاں سے بھی آپ بائی اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کو بھی بریک کرتی ہے نیچے آتی ہے کیونکہ وار ایفیکٹ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ اتنا زیادہ ڈاؤن سائڈ کی طرف آئے گی 3175 95 کی طرف. یہ بھی ایک ڈیمانڈ زون پڑا ہوا تو یہ تھی H4 سٹوری. تو آپ نے اپنی اکوٹی بیس پہ اپنے ٹریڈ کو پلان کرنا, اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد مارکیٹ سے آؤٹ رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا رکھیں بہت سارا خیال. تھینک سو مچ. اللہ حافظ.